کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ دیواروں پر سنہرے پردے ہلکی ہوا سے ہلکورے لے رہے تھے اور سندل کی خوشبو پورے ماحول کو ایک پراسرار سا رنگ دے رہی تھی۔ عائشہ نازک سفید جوڑے میں گہرے سنہرے کام کے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی دلہن بنی اپنے شوہر کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک ایسے نکاح کا بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی جو اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ غریبی، مجبوری، قصر بے مقصد کے دباؤ نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا جسے سب پاگل کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز کرتا جا رہا تھا۔ وہ سناٹے میں لپٹی ہوئی سوچوں کے بھنور میں پھنسی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی آنکھیں دروازے کی سمت اٹھیں۔ وہاں روشنی کے حالے میں سفید شیروانی پہنے ایک شخص کھڑا تھا، وجدان خانزادہ۔ اس کا سراپا ایک عجیب سا تاثر دے رہا تھا۔ شیروانی کے بٹن کہیں سے کھلے تھے، کہیں سے بند، بال بکھرے ہوئے جیسے برسوں سے کسی کنگھی کا سامنا نہ ہوا ہو۔ آنکھوں میں بچپنا اور چہرے پر ایک معصومیت کا حالہ۔ وہ اچانک بچوں کی طرح خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میری دلہن، میری دلہن۔ عائشہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ خوف نے اس کے چہرے کو ایک دم سے زرد کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کو نہ جانتی تھی، نہ سمجھتی تھی، اور آج اس کا شوہر تھا۔ محض 2 سے 3 روز ہی تو اس کے ساتھ گزارے تھے، اور آج یہ شخص اس کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا۔ وجدان کی آنکھوں میں فوراً غصے کی چمک اٹھی۔ دلہن پیچھے کیوں ہوئی ہو؟ قریب آ۔ اس کی آواز گونجی تو عائشہ کی روح تک کانپ گئی۔ وہ ساکت ہوئی، مگر وجدان اب اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ دلہن، مجھے سلاؤ۔ وہ جیسے کسی چھوٹے بچے کی طرح تھک گیا ہو۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، ایک ایسا دکھ چھپا تھا جو شاید خود وجدان کو بھی سمجھ نہ آتا ہو۔ عائشہ کے آنسو اب خاموشی سے اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک طرف خوف تو دوسری طرف ترس۔ وہ تھوڑا سا جھکی، لرزتے ہاتھوں سے اس کے بکھرے بالوں کو سہلانے لگی۔ وجدان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ عائشہ کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی، مگر اس لمحے وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کا شوہر چاہے جیسا بھی ہو، ابھی ایک بچے کی طرح اس کی گود میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرے میں صرف دھیری سسکیوں کی آواز تھی اور وجدان کی مدھم سانسوں کا شور، جیسے کوئی طوفان تھم کر لمحے بھر کو خاموش ہو گیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نیم شب کا سناٹا پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ چاندنی کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور دیواروں پر لرزتے ہوئے سائے عجیب سا خوف طاری کر رہے تھے۔ عائشہ بھی دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ وجدان کا سر اس کی گود میں تھا اور اس کی سانسیں نرم نرم چل رہی تھیں۔ اس کا دل بے سکون ضرور تھا، مگر اس لمحے کچھ تھا جو اسے اپنے شوہر کے لیے ہمدردی، شاید ایک ہلکی سی انسیت بھی دے رہا تھا۔ وہ خود اپنے جذبات سے عاجز آ چکی تھی، لیکن دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک نامکمل شخص کے ساتھ ہوگی۔ کافی دیر اسی طرح سے گزر گئی، پھر دھیرے سے کسی آواز کیے بغیر اس نے وجدان کا سر تکیے پر رکھا، خود اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور حلق پیاس سے سوکھ چکا تھا۔ نکاح کے وقت سے وہ پیاسی تھی، لیکن اب مزید پیاسی رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ لمبے لمبے زینے اترتی وہ کوٹھی کی خاموش راہداریوں سے گزرتی کچن کی تلاش میں چلنے لگی۔ ہر کمرہ، ہر دروازہ ایک نئی اجنبیت سونپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حویلی اپنے سینے میں صدیوں کی خاموشیاں سمیٹے بیٹھی ہو، اور کئی راز ابھی آخر کار اسے ایک طرف روشنی کی ہلکی سی لکیر دکھائی دی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس طرف بڑھی اور ایک کمرے کے اندر جھانکا تو جان گئی کہ یہی کچن ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، ایک پرانا لکڑی کا الماری کھول کر پانی کا گلاس نکالا۔ پانی گلاس میں بھر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک گہری مردانہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ اتنی رات کو دلہن اکیلی باہر کیا کر رہی ہے؟ یہ محض سوال نہیں تھا، بلکہ نفرت اور طنز کا تیر تھا جو ناجائز چلایا گیا تھا۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، دروازے پر رمیز کھڑا تھا، وجدان کا سوتیلا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں کھلی ہوس تھی۔ وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آنے لگا۔ عائشہ کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، مگر رمیز نے راہ روک لی۔
راستہ چھوڑے، مجھے جانا ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں ہمت۔ دل بہت بری طرح سے خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کی وجہ سے آج وہ یہاں تھی۔ رمیز نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اسی اکڑ کی وجہ سے آج تم میری نہیں بلکہ میرے پاگل بھائی کی دلہن بنی ہو، اور اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں رمیز خان زادہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف اب غصے میں بدل چکا تھا۔ لمحے بھر میں اس نے اپنی کلائی چھڑائی اور ایک زوردار تھپڑ رمیز کے چہرے پر رسید کیا۔ کچن میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ رمیز کا چہرہ ایک طرف جھک گیا مگر عائشہ کے چہرے پر اب صرف غصہ تھا۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سن لو، میرا شوہر پاگل نہیں ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، آئندہ تم نے میرا راستہ روکنے کی یہ پھر مجھے پریشان کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری شکایت ماجی سے کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے مڑی۔ اس کا دوپٹہ فضا میں ہلکا سا لہرا کر اس کے پیچھے پیچھے ہوا میں بکھرا۔ وہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ رمیز اب بھی وہیں ساکت کھڑا تھا، آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ لیے، جیسے ابھی اس تذلیل کا دھواں اندر ہی اندر اسے جلا رہا ہو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، تمہاری یہ اکڑ نہ توڑی تو میرا نام بھی رمیز نہیں۔ کمرے میں ایک عجب سا سکون طاری تھا۔ ہلکی مدھم روشنی کمرے کے کونے میں جلتے ایک لیمپ سے آ رہی تھی، جس کی پیلی سی روشنی دیوار پر خوبصورت پیٹرن بنا رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور عائشہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دبے دبے انداز میں قالین پر گم ہو گئی۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی وہ یکدم تھم سی گئی۔ وجدان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ سکون سے سو رہا ہو۔ سانسیں ہموار تھیں اور پیشانی پر بکھرے چند بال اس نیند میں اسے پریشان کر رہے تھے۔ عائشہ دھیرے دھیرے اس کے قریب چلی آئی۔ دل کو کچھ سکون محسوس ہوا، جیسے اس کے کمرے کی فضا نے باہر کے زہر کو دھو ڈالا ہو۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور نہایت نرمی سے وجدان کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ ایک پل کو وہ ٹھہر سی گئی، انگلیاں ہوا میں لرز رہی تھیں، جیسے وہ کسی نازک شے کو چھو رہی ہو۔ تم پاگل ہو، لیکن اس دنیا کے سب سے معصوم پاگل ہو، وہ خود سے بڑبڑائی، اور پھر جیسے وقت ایک جھٹکے میں پلٹا، یادیں ایک کے بعد ایک اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئیں۔ وہ منظر جسے آنکھوں کے سامنے ہی پلک جھپکتے ابھر آئے ہوں۔ یہاں وہ کیئر ٹیکر بن کر آئی تھی، وجدان کے علاج کے لیے، اس کے معمولات کو دیکھنے کے لیے۔ بی جان نے خود بلایا تھا، ایک نیک باحیا لڑکی کو جو ان کے پوتے کا خیال رکھے۔ عائشہ آئی تھی ذمہ داری سمجھ کر، لیکن 2 دن بعد ہی رمیز نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کتنی پیاری لگتی ہو تم جب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہو۔ ایک دن وہ یہ کہتا ہوا اس کے کاندھے کو غیر مناسب انداز میں چھو گیا۔ بنا اجازت میرے قریب مت آیا کریں۔ عائشہ کا سخت لہجہ اسے کبھی بھی برداشت نہ ہوا تھا، اور پھر ہر روز کبھی اچانک بازو پکڑ لینا، کبھی نیچی نظروں سے دیکھنا، کبھی بات بات پر چھیڑنا، وہ جیسے ایک عذاب بن گیا تھا۔ عائشہ نے بی جان سے شکایت کرنا چاہی، لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ رمیز نے سب کے سامنے جھوٹا الزام لگا دیا کہ عائشہ اور وجدان کے درمیان کچھ ہو چکا ہے۔ یہ دونوں رات رات کمرے میں بند رہتے ہیں، میں نے خود سنا۔ بی جان کے لیے یہ بات سننا کسی بجلی گرنے سے کم نہ تھا۔ خاندان کی عزت، رتبہ، ساکھ، سب کا بوجھ ان کے کاندھوں پر تھا۔ نکاح کروا دو، جو ہونا تو ہو چکا، اب نام دو اس رشتے کو۔ بی جان نے فیصلہ سنایا اور عائشہ کا احتجاج دھواں بن کر اڑ گیا۔ اس نے رو رو کر قسمیں کھائیں، سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن رمیز نے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا، اور آخر کار اسے پیسے کے زور پر وجدان کے نام کر دیا گیا۔ وہ آج بھی یہ یاد کر کر کانپ اٹھی تھی، لیکن اب اس کے سامنے وہ معصوم چہرہ تھا جو ان سب سازشوں سے بے خبر گہری نیند میں تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں نہیں پتا تم کس قیامت سے مجھے نکال لائے ہو وجدان۔ اور شاید وہ پہلی بار دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ یہ پاگل پن، یہ معصوم سا سکون ہمیشہ قائم رہے، لیکن وہ جلد صحت یاب بھی ہو جائے، کیونکہ اس کو ایک محافظ کی ضرورت تھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کر پگھلتی جا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے سنہری دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ ماحول میں ایک عجیب سا سکون بھر رہی تھی۔
عائشہ اسی سکون میں لپٹی ہوئی بستر پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک گیا تھا اور چند بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جیسے رات کی تھکن اب جا کر سستانے لگی ہو۔ اچانک اس کے چہرے پر کسی نرم سی چبھن کا احساس ہوا، جیسے کسی نے نہایت آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا ہو۔ پہلی پہل وہ خواب سمجھ کر سوئی رہی، مگر چند لمحوں بعد اس کی نیند میں خلل پڑا، حساسیت بیدار ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھ کھلتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اسے وہ بری طرح چونک گئی۔ وجدان اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی نظریں سیدھی عائشہ کے چہرے پر تھیں اور انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں کو سمیٹ رہی تھیں۔ وجدان! اس کی چیخ کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ وجدان چونک کر پیچھے ہوا، جیسے کوئی بچہ اپنی غلطی پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے حد خوف تھا، وہ بری طرح کانپنے لگا۔ دلہن، میں بال ہٹا رہا تھا آپ کے چہرے سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ڈر جائیں گی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بول رہا تھا، آواز میں لرزش، چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں نمی کی جھلک تھی۔ مجھے معاف کر دیں دلہن، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس آپ کے بال آنکھوں پر آ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ عائشہ کی سانسیں تیز تھیں، دل ابھی تک قابو میں نہیں آیا تھا، لیکن وجدان کی معصومیت، اس کے چہرے کی سچائی اور وہ ڈر جس سے وہ کانپ رہا تھا، عائشہ کے دل کی دیواروں پر ہلکی سی ضرب لگا گئے۔ کچھ لمحے گزرے، وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر نہایت آہستگی سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور وجدان کے سر پر رکھا۔ اس کا لمس جیسے خود کو بھی تسلی دے رہا ہو۔ میں ڈر گئی تھی، بس اگلی بار بغیر بتائے اتنا قریب مت آنا، ٹھیک ہے؟ وجدان نے فوراً سے سر ہلایا، جیسے کسی استاد نے اسے کوئی قیمتی سبق دے دیا ہو۔ ٹھیک ہے دلہن، آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، وہ عزم سے بولا تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی عام مرد نہیں، وہ ایک ایسا بچہ ہے جسے دنیا نے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور اب شاید اس کی یہ دنیا صرف عائشہ سے شروع ہو کر عائشہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ لیکن وہ خود ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم میں روشنی کا زاویہ آئینے پر پڑتے ہی عائشہ کے چہرے پر نرمی اور تازگی چھا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے دلہن کے بھاری لباس سے نکل کر سادہ سا ہلکے رنگ کا سوٹ پہن چکی تھی، بال کھلے چھوڑ دیے تھے جنہیں بار بار پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کی صبح پچھلی رات سے مختلف محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نئے آغاز کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی ہو۔ کپڑے بدل کر وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی وجدان کھڑا تھا، وہ مکمل طور پر تیار تھا، کریم رنگ کی صاف ستھری قمیض، سلیقے سے سنوارے بال اور مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ دلہن، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا اور بازو پھیلا کر ایک جگہ پر گھوم گیا۔ بتائیں تو صحیح میں کیسا لگ رہا ہوں؟ دلہن کے ساتھ اچھا تو لگوں گا نا؟ عائشہ پہلے تو چونکی، اس کا انداز دیکھ کر ڈر گئی تھی بری طرح، لیکن پھر خود کو سنبھال کر مسکرائی۔ جی بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل راج کمار کے جیسے۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں بولی تھی تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ بات سن کر بچوں کی طرح خوش ہو گیا، جیسے کسی نے اس کا پسندیدہ کھلونا لوٹا دیا ہو۔ چلے ہم نیچے چلتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، عائشہ نے دھیرے سے کہا اور آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ ایک دم سہم گئی، نہ جانے کیوں۔ اس کو عجیب سا شک پیدا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹی تھی اور اس کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں تھی جس سے وہ تھوڑا ہوشیار ہوتی۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان، چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا، ایسے نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، ہمیشہ فاصلے پر چلتے ہیں۔ لیکن وجدان کی گرفت میں نرمی نہیں تھی، ایک عجیب سی سختی اور ضد تھی۔ آپ میری دلہن ہو، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بچپنا تھا، مگر انداز میں ملکیت کی شدت جھلک رہی تھی۔ عائشہ بے بس سی ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ زور زبردستی کرے گی تو وجدان کو تکلیف ہوگی، اور ساتھ میں پھر وہ اس کو بھی دے گا، اسی لیے وہ خاموشی سے ساتھ چلنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو بی جان، رمیز اور باقی گھر والے پہلے ہی سے موجود تھی۔ سب کی نظریں عائشہ پر جا ٹکیں۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، مگر وجدان نے اسے ہاتھ تھام کر اپنی دادی کے قریب بٹھا لیا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، حسین تو کم وجدان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت نے تھوڑا ماند کر دیا تھا۔ بی جان، دیکھیں دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ خوشی سے بولا۔
بی جان نے نظریں اٹھا کر عائشہ کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے۔ لہجہ پرخلوص تھا۔ عائشہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ دل میں عجیب سا الجھاؤ تھا۔ تبھی ملازمہ آ کر آداب کرتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا گیا ہے، سب تشریف لے آئیں۔ بی جان نے سر ہلایا۔ چلو بچوں ناشتہ کرتے ہیں۔ سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ عائشہ نے دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یہ دن سکون سے گزر جائے۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وجدان اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، مضبوطی سے، جیسے وہ اسے کبھی جانے نہ دے گا، اور انجانے میں ہی یہ انداز اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈائننگ ہال روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر لگے فانوس اپنی آب و تاب سے چمک رہے تھے، اور ایک لمبا سا لکڑی کا ڈائننگ ٹیبل رنگ برنگی ڈشوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز میں نوابی شان جھلک رہی تھی۔ ملازم خاموشی سے ادھر ادھر پھرتے سب کی خدمت میں مصروف تھے۔ سبھی موجود تھے، بی جان، سہیل صاحب، راحیلہ بیگم، رمیز اور اب عائشہ بھی، جو دبی دبی چال کے ساتھ وجدان کے ساتھ چلتی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی جھجک اور آنکھوں میں الجھن چھپی ہوئی تھی۔ وجدان اس کے برابر میں بیٹھا ہر چیز کو بچوں جیسی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی ڈش کی طرف اشارہ کرتا، کبھی میز پر رکھے جوس کے جگ کو انگلی سے چھوتا۔ سہیل صاحب جو پہلے ہی سے بیٹے کی طرف متوجہ تھے، ہلکے سے مسکرا کر بولے، وجدان بیٹا سب کچھ تمہارے لیے ہے، جو دل کرے کھاؤ۔ وجدان نے فوراً سر ہلایا، مگر مجھے دلہن کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے۔ اس نے بچے جیسی ضد کی اور ایک دم عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ چونک گئی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں کیسے؟ بی جان جو راحیلہ کے برابر میں بیٹھی تھی سخت لہجے میں بولی، ارے کرواؤ اسے ناشتہ، شوہر ہے تمہارا، شرمانا کیسا؟ راحیل بیگم نے ناگواری سے نظریں چرائیں، جبکہ رمیز چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بس عائشہ پر مرکوز تھیں، جیسے ہر لمحے اسے بس تول رہا ہو۔ عائشہ نے بی جان کے حکم کے آگے سر جھکایا۔ وہ دھیرے سے وجدان کی پلیٹ کی طرف بڑھی، ایک پراٹھا توڑ کر اس کے سامنے رکھا اور پھر ہچکچاتے اس کے منہ کی طرف لقمہ بڑھایا۔ دلہن، وجدان نے خوش ہو کر کہا، یہ پراٹھا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ہاتھ سے، سب کچھ میٹھا لگتا ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی، مگر وہ ہنسی دبی دبی سی تھی، جس میں خوف بھی تھا اور شرم بھی۔ وہ اسے ایک لقمہ دے کر پیچھے ہوئی تو وجدان نے فوراً کہا، اور دو نا، مجھے اور کھانا ہے۔ جبکہ سہیل صاحب نے نظریں چرائیں تھیں، کچھ تھا ان کی آنکھوں میں، اگر کوئی دیکھ لیتا تو فوراً ان کے تاثرات بھانپ جاتا۔ عائشہ نے دوبارہ لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دیا، اور وجدان بچوں کی طرح خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ دیکھو میری دلہن کتنی اچھی ہے، سب سے اچھی۔ بی جان نے شکر ادا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر کی، یا اللہ تیری رحمت ہے، شاید یہ لڑکی ہمارے وجدان کی قسمت کا در کھول دے۔ سہیل صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اگر میری پہلی بیوی زندہ ہوتی تو آج یہ لمحہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی۔ راحیلہ بیگم نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹخ دیا۔ ہاں، قسمت کا کھیل ہے یہ بھی۔ عائشہ نے ان کا لہجہ سنا مگر چپ رہی۔ اس کا دل ابھی تک اضطراب سے بھرپور تھا، مگر وجدان کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ لمحے کے لیے ہلکی ہوئی تھی۔ اور وجدان، وہ تو جیسے آج کسی دنیاوی خوشی کا تاج پہنے بیٹھا تھا، اور اس کے برعکس رمیز کا خون کلس کر رہ گیا تھا۔ رات کی خاموشی چاروں طرف اپنا راج قائم کیے ہوئے تھی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی مدھم روشنی کے ہرے بھرے لان میں گھاس پر چاندی جیسا رنگ بکھرا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا پتوں سے کھیل رہی تھی۔ عائشہ اپنے لمبے دوپٹے کو سنبھالتی تنہا کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ چاند کی طرف نظریں جمائے وہ جیسے اپنا دکھ، اپنی تھکن اور اس خاموش رات میں سونپ دینا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، چاند کو دیکھ کر کیا تمہیں بھی اپنی قسمت پر ہنسی آتی ہے؟ یہ آواز جیسے کسی تیز خنجر کی طرح اس کے سکون پر وار کر گئی تھی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ رمیز دروازے سے اندر آتا ہوا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت صاف جھلک رہی تھی۔ کیا کام ہے تمہیں؟ عائشہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ آدمی اس کو سخت زہر لگتا تھا۔ رمیز قدم قدم اس کے قریب آتا گیا۔ کام؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ افسوس، اتنی خوبصورت لڑکی ایک پاگل کے حصے میں چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو، عزت بھی بچتی، سکون بھی ملتا، لیکن تم نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ جان بوجھ کر آگ لگانے والے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ عائشہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔
تمہاری پیشکش ایک زہر تھی جسے میں جانتی تھی، اور جو عورت خوددار ہو وہ زہر پینا نہیں سیکھتی۔ رمیز ہنسا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ آج کی رات میرے ساتھ گزارو، میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا اس پاگل سے۔ تم جیسی حسین لڑکی کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ جان کر ایسی باتیں کر رہا تھا کہ عائشہ غصے سے آگ بھگولا ہو۔ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رمیز کو زور سے دھکا دیا۔ باز آ جاؤ اپنی گھٹیا سوچ سے، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ رمیز توازن برقرار نہ رکھ سکا، پیچھے لڑکھڑایا مگر فوراً سنبھلا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام لی۔ آنکھوں میں وحشت بھر کر چیخا، یہ جو تم بار بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر رہی ہو نا لڑکی، یاد رکھنا تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ تمہیں سانس بھی نہیں آئے گی۔ ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے، اس تھپڑ کا بھی بدلہ لوں گا اور یہ دھکا تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھرنے لگیں، مگر وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے رمیز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ رمیز کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مڑا تو دیکھا وجدان کھڑا تھا، وہی معصوم چہرہ، بال بکھرے ہوئے مگر آنکھوں میں کچھ الگ سا نور۔ بھائی، آپ میری دلہن کو ڈرا کیوں رہے ہیں؟ وجدان نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ ڈر گئی ہے، ایسا مت کرے نا، وہ بہت اچھی ہے، وہ رونے لگتی ہے جب وہ ڈرتی ہے۔ رمیز کی زبان لڑکھڑا گئی۔ نہیں، میں تو بس، وہ یہاں کھڑی تھی، میں اسے آپ کے پاس ہی لا رہا تھا۔ آپ کی دلہن ہے نا، آپ کے ساتھ رہے، بس یہی کہہ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے رمیز نے نظریں چرا لیں اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی نظروں میں خطرناک ارادہ صاف جھلک رہا تھا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ وجدان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دلہن، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کچھ نہیں کرے گا، میں ہوں نا۔ اس لمحے پاگل قرار دیا جانے والا وہ شخص عائشہ کو سب سے زیادہ محفوظ لگا۔ اس کی سانسیں بھی ترتیب تھیں، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ رمیز کے جانے کے بعد وہ جیسے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وجدان کی معصوم آنکھیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، عائشہ یکدم رو پڑی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی، اس کے بازوؤں میں خود کو چھپا لیا، جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو، جیسے وہی اس وقت اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ وہ دل بھر کر رو رہی تھی، سسکیوں میں اس کی اذیت بول رہی تھی، وہ گھٹن جو برسوں سے اندر دبی تھی جیسے آج باہر نکل آئی ہو۔ وجدان جو ہمیشہ بچوں جیسا سادہ اور معصوم تھا، گھبرا کر بولا، کیا ہوا دلہن، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے تمہیں مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بابا کو بتاؤں گا، اسے ڈانٹیں گے، تم ٹھیک ہو نا؟ عائشہ نے اپنے آنسو صاف کیے مگر خود کو اس سے الگ نہ کیا۔ وہ اسی کے سینے سے لگی رہی جیسے وہاں اسے سکون مل رہا ہو۔ پھر وہ مدھم لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تم جانتے ہو وجدان، تم واقعی میرے محافظ ہو۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ شوہر عورت کا محافظ ہوتا ہے، اور تم نے ثابت کر دی ہے کہ وہ بات سچ ہے۔ اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو نہ جانے وہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا، نہ جانے میں کس حال میں ہوتی۔ وجدان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کچھ برا کیا کیا؟ دلہن، میں تو بس تمہیں بچانے آیا تھا، مجھے تمہارا رونا اچھا نہیں لگتا۔ تم روئی تو میرا دل دکھا۔ عائشہ کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ وہ تھوڑی دیر اس کے سینے سے لگی رہی، آنسو بہاتی رہی، دل کی گھٹن لفظوں میں نکالتی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بہت اکیلی ہوں، لیکن آج تم نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، تم ہو میرے ساتھ وجدان۔ وجدان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ایک عجیب سی سنجیدگی اور انسیت سے کچھ لمحوں بعد عائشہ نے ہمت مجتمع کی، آنکھیں پوچھی اور خود کو اس سے آہستہ سے جدا کیا۔ وہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے آنسوؤں کا مطلب جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اندر چلتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وجدان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور عائشہ کے ساتھ کمرے کی جانب چل پڑا۔ دونوں خاموش تھے، لیکن فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے رات نے اپنا فیصلہ سنایا ہو، جیسے اس لمحے ایک بے زبان رشتہ کسی خاموش وعدے میں بندھ چکا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سکون سا پھیلا ہوا تھا، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو تھپک رہی تھی۔ عائشہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھی تھی، اور وجدان اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ دلہن، تم کون سا کلر پسند ہے؟ وجدان کی آواز میں وہی معصومیت تھی جو اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ عائشہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نیلا، بہت سکون دیتا ہے۔ تمہیں کون سا پسند ہے؟
مجھے تو وہ پسند ہے جو تمہیں پسند ہے، وہ ہنس کر بولا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ سب چلے جاتے ہیں، میری سگی امی بھی چھوڑ کر گئی تھی۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا، یہ راحیلہ آنٹی، وہ رمیز کی امی ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن بابا مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ تمہارے بابا بھی تم سے پیار کرتے ہوں گے نا؟ یہ سوال جیسے عائشہ کے دل کے زخموں پر نمک بن کر گرا۔ ایک لمحے کو اس کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے لیکن خود کو روک نہیں پائی۔ نہیں وجدان، وہ دھیرے سے بولی، میرے بابا نے تو مجھے کبھی دیکھا تک نہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں گئے، کیوں گئے، کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ بس ایک ماں تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، انہوں نے مجھے سنبھالا، پالا، میری ہمت بنی، لیکن پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، الجھا سا، جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہو۔ عائشہ کی آواز لرز رہی تھی، جب وہ بھی چلی گئیں تو میرے پاس صرف میری دادی بچی تھی، لیکن وہ کب تک میرا بوجھ اٹھاتی؟ انہوں نے مجھے تمہاری دادی کو دے دیا، پیسوں کے عوض، جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ وجدان چپ تھا، اس کی معصوم آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی ننھی عقل اس دکھ کو مکمل سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ عائشہ کا درد محسوس کر رہا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، جیسے وہ اس کی الجھنوں کو سلجھا رہی ہو۔ اب تم ہو نا میری زندگی میں، شاید اللہ نے مجھے تمہارے لیے بچا کر رکھا تھا، میرے وجدان کے لیے۔ وہ انجانے میں ہی اس شخص سے محبت کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس کو وہ پاگل سمجھتی ہے وہ پاگل نہیں، بلکہ وہ خاموش ہو گئی، اور وجدان بھی دھیرے دھیرے سکون سے اس کی گود میں سو گیا۔ عائشہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی رہی، اس کے وجود میں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا سہارا ڈھونڈتی رہی۔ وہ لمحہ، وہ رات جیسے خاموشی میں لپٹی ہوئی ایک دعا بن گئی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کتنی مشکلات آنے والی ہیں۔ کمرے کی فضا پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر چاند کی ٹھنڈی روشنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی جل رہی تھی جو دیوار پر سائے بکھیر رہی تھی۔ عائشہ گہری نیند میں تھی، چہرے پر سکون سا پھیلا ہوا تھا، جیسے کچھ لمحے کے لیے زندگی کی ساری تھکن اتار کر سو گئی ہو۔ اچانک اس کے وجود پر کسی کے لمس نے اسے چونکا دیا۔ نیند میں مدھم سی کروٹ لیتے ہوئے اس نے نیم و آنکھوں سے دیکھا تو سامنے وجدان کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ رہا تھا، ایک عجیب سا لمس جو نہ محبت سے ڈوبا ہوا تھا، نہ پاگل پن میں، بلکہ ایک سنجیدگی، ایک جمود سا تھا اس کے انداز میں۔ عائشہ نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچ لیا، سانس اکھڑ گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وجدان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، لیکن وجدان نے اس کی کلائی تھام لی، نرمی سے نہیں بلکہ ایک مضبوط گرفت کے ساتھ، اور اسے دوبارہ بستر پر لٹانے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا، وہ کانپ گئی۔ اس کا وجدان جو ہر بات پر بچوں کی طرح ضد کرتا تھا، ہنستا تھا، روتا تھا، بے ساختہ پیار کرتا تھا، وہ آج بالکل مختلف تھا۔ وجدان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز رند گئی، لیکن وجدان چپ رہا۔ اس کی آنکھیں بدل چکی تھیں، وہ معصومیت غائب تھی، چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ عائشہ کا دل بیٹھنے لگا۔ نہیں، تم پاگل نہیں ہو، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ کیا انداز ہے؟ وجدان، ہوش میں آؤ۔ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا شور بن گئی۔ عائشہ نے پوری طاقت سے اپنی کلائی چھڑوائی اور ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے اس نے ایک سرد آہ بھری، مگر ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پر ایک سفید رومال رکھ دیا۔ اس کے لبوں سے مدھم سی آواز نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی اور وہ لمحے میں بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ کون تھا وہ؟ وجدان یا کوئی اور؟ یہ سوال وہ خود بھی نہ جان سکی۔ کمرے کی راہداری ایک بار پھر خاموش ہو گئی، لیکن اب وہ خاموشی بے رحم تھی، کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہر طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ رمیز خانزادہ کا تھا۔
کمرے کی مدھم روشنیوں میں پراسرار سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر ہلکی زرد لائٹ کا عکس لرز رہا تھا۔ کمرے کا ماحول کسی گناہ سے پہلے کے لمحے کی طرح بوجھل تھا۔ بیڈ پر عائشہ بے ہوش، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی، سانسیں مدھم اور چہرہ سادہ سا سکون لیے پڑا تھا۔ اس کا دوپٹہ کسی کونے میں گرا ہوا تھا، جیسے اس کی بے ہوشی کی حالت اس کے وجود سے پرے بھی چھین لائی ہو۔ رمیز کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خباثت کی چمک اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی کی طاق میں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے بے چین ہو کر باہر آیا تھا اور اس کو باہر حواس باختہ دیکھ اس کو دل بدل گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ بہت وقت سے تمہارے نازک وجود پر نظر تھی میری، وہ نیم تاریکی میں آہستہ سے بولا۔ آج اپنی طلب پوری کروں گا۔ اس کے الفاظ سانپ کی پھنکار جیسے تھے جو خاموشی کو چیر رہے تھے۔ اس کی نظریں، اس کا جھکاؤ، ہر چیز میں درندگی تھی۔ تمہارا شوہر تو ذہنی معذور ہے، وہ تمہیں یہ سکون نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں دوں گا۔ آخر کو بھائی ہیں وہ، میرا اتنا تو کرنا بنتا ہی ہے، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ اور جیسے ہی وہ آگے جھکا، اچانک کمرے کی خاموشی کو ایک سائے نے چیر ڈالا۔ رمیز کو سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا۔ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر سختی سے کالا کپڑا ڈالا۔ وہ بری طرح جھٹکا کھا گیا۔ اس کالے کپڑے میں کلوروفارم تھا۔ اس کا جسم بستر سے پیچھے کی طرف گرا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ عائشہ اب بھی بے ہوش تھی، لیکن کمرے میں ایک نیا وجود آ چکا تھا جو اندھیرے میں چھپا رمیز کی حیوانیت پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیوں آیا تھا؟ کیا یہ نجات تھی یا کوئی اور راز؟ یہ سب سوال ابھی باقی تھے۔ منظر دھندلا ہوا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ عائشہ اس رات محفوظ رہی۔ لیکن رمیز کا اگلا لمحہ نامعلوم تھا۔ وہ ایک پاک لڑکی تھی جس نے ہمیشہ خود کو چھپا کر رکھا تھا۔ ایسے کیسے رب العالمین اس کو کیسے نہ بچاتے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرے کا بسیرا تھا۔ کال کوٹری کی سیاہی میں ڈوبے ماحول میں ہلکی سی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دیواروں پر نمی کے دھبے، زنگ آلود لوہے کی سلاخیں اور فرش پر بکھری گرد ماحول کو خوفناک بنا دے رہی تھی۔ رمیز کا جسم ساکت پڑا تھا، آنکھیں نیم وا تھی، جیسے نیند سے جاگا ہو، لیکن یہ نیند نہیں، کسی صدمے سے پیدا ہونے والی بے ہوشی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی فضا عجیب لگی، بوجھل سی، گھٹن زدہ۔ ذہن نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا تو یکدم اس نے گردن گھمائی، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، اور پھر وہ لمحہ جب اس کی آنکھیں سامنے کے منظر پر جا ٹھہریں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کا بھائی وجدان خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سکون سے کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ تو تم؟ رمیز کی آواز کانپ رہی تھی، چہرہ پسینے سے تر اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وجدان نے گہرا کش لیا اور دھوئیں کا مرغولہ اس کی سمت اچھالا، جیسے اس کی حقیقت اس کے چہرے پر تھوپ رہا ہو۔ ہاں میرے چھوٹے بھائی، میں وجدان خانزادہ ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آواز میں سرد مہری تھی، آنکھوں میں برسوں کی چپ چھپی ہوئی تھی۔ رمیز کا پورا وجود ساخت ہو گیا تھا، دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جو انسان ذہنی طور پر پاگل تھا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ رمیز کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم تو پاگل ہو۔ تم وہی ہو نا جو رات کو بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے؟ تم وہ پاگل ہو جو سب کے سامنے ہنستا ہے، روتا ہے، لڑکھڑاتا ہے؟ ایسے کیسے تم ٹھیک ہو سکتے ہو؟ اس کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان نے یکدم اٹھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آواز کال کوٹری کے سناٹے میں گونجی۔ تم جیسے ناہنجاروں کے لیے ہی تو پاگل بننا پڑتا ہے، وہ دھاڑا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو سچ کے قابو میں لانے کے لیے مجھے پاگل کا ڈھونگ رچانا پڑا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ سب آسان ہوتا ہے، کسی کی بھی عزت کو رونق دینا؟ تم جانتے ہی نہیں ہو میں تمہارے بارے میں کیا کچھ جان چکا ہوں۔ وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی وہ پاگل رہ چکا ہے۔ رمیز کو اسے دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رمیز پیچھے ہٹنے لگا، آنکھوں میں خوف، چہرے پر ہوائیاں۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو وہ شخص ہے جس نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگوایا۔ وجدان کا لہجہ لرزنے لگا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ پھر جب اسی پاگل لڑکے کی بیوی بن گئی تب بھی تو نے اس کی عزت چھیننے کی کوشش کی، اور اب سوچتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا؟
تو نے وجدان خانزادہ کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کی معافی تو تجھے کسی قیمت پر نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پھر دوسرا، تیسرا۔ رمیز اب چیخنے لگا، رکو، مجھے مت مارو، پاپا کو بلاؤ، وہ جانتے ہیں میں کیسا ہوں۔ وجدان ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے گھمبیر آواز گونجی، بس کرو وجدان۔ وجدان مڑا، سامنے سہیل خانزادہ کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں نہ حیرت نہ افسوس، صرف مایوسی۔ رمیز فوراً اچھل کر کھڑا ہوا جیسے نجات دہندہ آ گیا ہو۔ بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے، آپ یقین کریں، اس نے بے وجہ ہم سب کو پاگل بنایا ہے۔ سہیل خانزادہ کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، لیکن آنکھوں میں رمیز کے لیے نفرت چھلک رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے وجدان پاگل نہیں ہے، ان کی آواز گونجی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کیا ہو رمیز، اور مجھے افسوس ہے، بہت افسوس کہ میں نے تجھ جیسے کمینے کو اپنا بیٹا مانا۔ رمیز کی زبان بند ہو گئی۔ وہ سہیل کے قدموں میں گرنا چاہتا تھا مگر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شرم آنی چاہیے تجھے، ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی بھائی کی بیوی۔ سہیل کا لہجہ پتھریلا ہو گیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری تربیت میں ایسی کمی رہ جائے گی۔ پھر انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں 2 پولیس والے کھڑے تھے، آنکھوں میں سوال اور حکم کے منتظر نظریں۔ لے جاؤ اسے، سہیل کی آواز گونجی۔ پولیس فوراً آگے بڑھی۔ رمیز کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیے گئے۔ وہ چیختا رہا، بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے مت بھیجیں، آپ کچھ بولیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ایک جھوٹ ہے، یہ آدمی بے وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں بے قصور ہوں۔ لیکن سہیل خانزادہ ایک لفظ بھی نہ بولے، صرف پیٹھ موڑی جیسے وہ رمیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ اور وجدان، وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش کھڑا رہا جیسے برسوں کا بوجھ پل میں ہلکا ہو گیا، لیکن آنکھوں میں ایک سوال اب بھی باقی تھا۔ کیا عائشہ، وہ کبھی وجدان کے اس چہرے کو قبول کر پائے گی؟ کیا سچ سامنے آنے پر وہ مان جائے گی؟ لیکن اس کو امید تھی کہ جتنی اچھی وہ لڑکی ہے وہ اس کو نہیں ٹھکرائے گی۔ رمیز کو پولیس افسر گھسیٹ کر لے گئے۔ سہیل صاحب کچھ عرصے اس کو سزا دلوانا چاہتے تھے تاکہ آنے والے وقت تک وہ سدھر جائے۔ اتنی آسانی سے وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تھے، اور یہی عادت وجدان کی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں گونجتی خاموشی میں سہیل نے وجدان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ وہ چہرہ جو برسوں سے سوالوں اور شک کی دھن میں گھرا تھا، آج جیسے سب واضح ہو چکا تھا۔ وجدان، اب یہ راز رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ جس شخص کو بے نقاب کرنا تھا وہ ہو چکا، اس کی تمام حرکتیں میرے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ تمام ثبوت بھی میرے ہاتھ لگ چکے ہیں کہ رمیز ہی تھا جو میرے کاروبار میں نقصان کروا رہا تھا۔ ہماری ڈیلز دشمنوں کو بیچنے والا وہی تھا۔ وجدان نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابو، میں آج رات ہی اپنی اصل شناخت میں آ چکا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار چکا ہوں، اس کے قریب جا چکا ہوں، لیکن وہ بیوقوف عورت کچھ سمجھے تب نہ۔ اس کی آواز میں ایک شرارتی مسکراہٹ شامل تھی۔ یہ سن کر سہیل خانزادہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہلکے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولے، پگلے، وہ عورت تجھ سے محبت کرتی ہے، وہ بس ڈر گئی تھی، کیونکہ جس روپ میں تو نے خود کو چھپایا وہ کسی کا بھی دل دہلا دیتا، مگر سچ کو سامنے لانے کے لیے یہ قربانی ضروری تھی۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ تم میری بڑی اولاد ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے یہ کر دکھایا۔ دونوں آہستہ آہستہ حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر ان کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے دالان کے فرش پر دادی جان کے سینے سے لگی عائشہ بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ آنسوؤں سے تر، اور ہچکیوں کے بیچ وہ کسی بچے کی طرح دادی سے لپٹی ہوئی تھی۔ دادی خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے اس کی ساری تکلیف اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں۔ وہ دادی کو سب بتا چکی تھی، وجدان کا رویہ بھی، اور اچانک سے کسی کا کڈنیپ کرنا بھی۔ وجدان نے کچھ لمحے وہ منظر تکتے گزارے اور پھر آہستہ سے قدموں سے آگے بڑھا۔ عائشہ نے سر اٹھایا اور جیسے ہی نگاہ وجدان پر پڑی وہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں حیرت، آنکھوں میں خوف، اور وہ ہزار سوالات جن کا جواب وہ کئی راتوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اس کا حلیہ اور دن کے مقابلے میں اکثر آج مختلف تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، سلیقے سے سنوارے ہوئے بال، وہ دکھنے میں بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ عائشہ، وجدان کی آواز میں نرمی تھی جیسے وہ تمام تلخیوں کو دھو دینا چاہتا ہو۔ دلہن کے بجائے آج اس نے عائشہ بول کر اس کو مخاطب کیا تھا۔ دادی سمیت گھر میں موجود ملازمین بھی حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عائشہ کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو تھے۔
اس کا دل بہت دکھا تھا۔ مت آؤ میرے پاس، وہ تیزی سے اٹھی، آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا، تم نے مجھے ڈرایا، تم نے مجھے اپنی سچائی سے دور رکھا۔ تم میرے لیے وہ شخص نہیں رہے جس پر میں اعتبار کر سکوں۔ وہ تڑپ کر بولی، آخر کو انسان تھی، کیسے اتنا بڑا دھوکہ برداشت کر لیتی؟ وجدان نے سر جھکا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے نظریں اٹھائیں اور مضبوط لہجے میں بولا، ہاں میں نے جھوٹ بولا، مگر صرف تم سے نہیں، سب سے، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ سہیل صاحب خاموش تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ پہلے میاں بیوی اپنے معاملے حل کر لیں، پھر وہ بات کریں گے۔ اس نے سب کے سامنے اپنے راز کو کھولنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں کوما میں چلا گیا۔ کوما میں جانے سے پہلے بابا اور میں بہت ٹینشن میں تھے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کی خبریں باہر کیسے پہنچ رہی ہیں۔ ہر میٹنگ کے بعد ہماری ڈیلز کوئی اور لے جاتا تھا۔ میں ٹھیک 2 مہینے بعد کوما سے باہر آیا، لیکن اس دوران بہت سی باتیں مجھ تک پہنچ گئی تھیں۔ رمیز نے میرے کوما میں رہتے ہوئے کئی بار مجھ سے بات کی تھی کہ وہی ان سب چیزوں کا مجرم ہے۔ ہوش میں آ کر میں نے تمام باتیں بابا کو بتائیں۔ تب انہوں نے مجھے ایک چال سکھائی، میں پاگل بن گیا۔ میں نے سب سے نظریں چرا لیں اور ان کے سامنے وہ روپ رکھا جو ان کے شک سے بچ سکے۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ رمیز جب مجھ سے ملنے آتا وہ میرے سامنے بے دھڑک ہو جاتا۔ اس نے مجھے پاگل سمجھ کر سب کچھ بتانا شروع کیا، اپنی چالیں، اپنے ارادے، اور میں سنتا رہا۔ یہ اداکاری کچھ دن کی تھی، مگر وہ دن مہینوں اور پھر برسوں میں بدل گئے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، عزت، شناخت، اپنی زندگی، لیکن تمہیں کھونا میرے لیے سب سے بڑا نقصان ہوتا اگر میں تمہیں بچا نہ پاتا۔ عائشہ خاموش تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور وجدان کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، یہ سب اتنے عرصے سے چل رہا تھا اور تم نے سب کچھ خود پر سہ لیا؟ تم نے ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کیے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وجدان نے آہستہ سے سر ہلایا، کیونکہ مجھے میرے بابا سے بہت محبت ہے اور اب تم سے بھی ہے، تم میری زندگی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اگلے لمحے وہ جھک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اگر تم نے جھوٹ بولا بھی تو سچ کے لیے، اور میں تمہاری اس قربانی کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ دادی جان نے مسکرا کر دعا دی۔ سہیل خانزادہ نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور وہ ساری دھن جیسے چھٹ گئی۔ اس رات حویلی میں سکون اتر آیا تھا۔ ایک نئی صبح نے جنم لیا، جہاں وجدان پاگل نہیں، ایک محافظ تھا، اور عائشہ ایک ایسی عورت تھی جو خوف سے نکل کر محبت کی روشنی میں کھڑی تھی۔ ان دونوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا، اعتماد، محبت اور سچائی کے سنگ۔ جو لوگ سچے دل سے کسی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔